کی قدر کرتے تھے نا، واللہ ان کے پاس بڑے بڑے سخت دن تھے اور بڑے بڑے سخت ان کے کام تھے اور کوئی بھی سہولتیں نہیں تھی. یہ کوئی مشینی دور نہیں تھا، نہ پنکھے، نہ اے سی، نہ فریجیں، نہ برف. لیکن اس کے باوجود کوئی صحابی آپ کو تاریخ اسلام کے ایسا نظر نہیں آئے گا جس نے تاجدار مدینہ کے پاس آ کے کبھی کوئی عذر پیش کیا ہو کہ اللہ کے نبی مجھے یہ مسئلہ ہے، یہ بیماری ہے، یہ پریشانی، میں روزہ نہیں رکھ سکتی. دعا کرو بھائی جن کو کوئی بیماری بھی ہے اللہ رمضان میں سب کو صحت یاب کر دے. اللہ رمضان میں ساری بیماریاں دور کر کے روزوں کی برکت سے اور قرآن کی برکت سے ہمیں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیو، رمضان المبارک یہ مالک کا بہت بڑا انعام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس پہلی امتوں کی عمریں پیش کی گئی تو میں نے دیکھا کسی کی عمر 500 سال، 600 سال، 700 سال، 800 سال. تو میں نے یہ کہا یا اللہ میری امت کی عمریں کم ہیں، 100 کے قریب ہیں. اور فرمایا کہ 60 سے 100 تک تھوڑے بندے ہی جائیں گے. جس کو اللہ نے 60 سال کی عمر دے دی نا، قیامت والے دن اللہ کے ہاں کوئی عذر یہ بندہ پیش نہیں کر سکے گا کہ یا اللہ مجھے ٹائم تھوڑا ملا. 60 سالہ زندگی بہت بڑی زندگی ہے. اور فرمایا جب 40 سال ہو جائے تو اپنی حالت بدل لیا کرو، پھر دن رات یہ دعا کیا کرو رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا. پھر یہ تو چلتے پھرتے یہ دعائیں کرتا رہا کر کہ یا اللہ 40 سال گزار دیے ہیں کچھ پلے نہیں پڑا. اللہ دعا کرتا ہوں کہ اب بھی محنت کرنے کی توفیق دے. 60 سال جس کو زندگی مل گئی اللہ کے پاس کوئی عذر نہیں پیش کر سکے گا. اور جس کو اللہ نے 70 سال دے دی، 80 سال دے دی، 90 سال، 100 سال دے دی، وہ کیا عذر پیش کرے گا؟ یا اللہ میری امت کی عمریں 100 سال بھی ہو تو بڑی تھوڑی ہے نا ان کے مقابلے میں. فرمایا پیغمبر پریشان نہ ہو، ہم آپ کی امت کو رمضان دیتے ہیں اور رمضان اس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس میں قرآن آیا اور جس رات قرآن آیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. وہ ایک رات چند گھنٹوں کی تیری امت کی عبادت میں کائنات کی پہلی امتوں کی 1000 سال کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ بنا. میرے بھائیوں رمضان مومنوں کے لیے پیکج اور بہار لے کے آتا ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے. اللہ رمضان کی برکتیں، سعادتیں اور عظمتیں نصیب فرمائے. غور کرنا ذرا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو اللہ ذو الجلال نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے. اللہ اکبر کبیرہ. خطاب ایمان والوں کو، خطاب اہل ایمان کو. اللہ پاک نے یا ایھا الذین کفروا نہیں کہا، یا ایھا الناس نہیں کہا. اللہ پاک نے یہودیوں اور عیسائیوں کو خطاب نہیں کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او میرے ایمان والے بندو، او میرے پیارے بندو، او مجھے ماننے والے بندو، مجھ پر ایمان لانے والے، میری جنت کی تما رکھنے والے، میری دوزخ سے ڈرنے والے میرے بندو، سنو سنو سنو. اللہ کا پیغام تمہارے نام ہے. قرآن مجید میں 90 مقامات پر اللہ نے صرف مومنوں کو آواز دی، صرف مومنوں کو خطاب کیا، جن میں سے ایک پیغام اور ایک اعلان اور ایک خطاب یہ ہے. فرمایا اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے. پتا چلا روزے رکھنا بے ایمان بننے کا کام نہیں، روزہ رکھنا منافقوں کا کام نہیں، روزہ رکھنا عام بندے کے بس کی بات نہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ایمان والو یہ روزے ہم نے صرف
तुम पर ही फर्ज नहीं किए, कायनात में जितने भी अंबिया आए, जितने भी सुलह आए, जितने भी अतकिया आए, जितने भी नेक लोग आए, सारे रोजे रखने वाले थे, सब उम्मतों पर रोजे फर्ज थे। मैं अल्लाह का जुल्म नहीं है कि मैं अल्लाह सिर्फ तुम्हें ही रोजे रखवाऊं। जब से आदम नबी दुनिया में आए, पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी की उम्मत को रोजों का हुक्म दिया, उन्होंने भी रोजे रखे, तुम भी रोजे रखो। अल्लाह पाक तेरा क्या मकसद है, अल्लाह तेरा क्या मतलब है रोजे रखवाने का? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, कायनात वालों मैंने रोजे इसलिए नहीं रखवाए ताकि तुम्हें कमजोर करूं, मैंने रोजे इसलिए नहीं रखवाए ताकि तुम्हारी रोजी रोटी रोक लूं, रोजे इसलिए नहीं रखवाए कि राशन में कमी हो जाए। अल्लाह फरमाते मैंने रोजा इसलिए रखवाया कि जब मेरा मोमिन बंदा सुबह से लेके शाम तक मेरे कहने पर हलाल छोड़ देगा, शाम से लेकर के सुबह तक फिर हराम को भी छोड़ देगा। जब रोजी हलाल है, खाना हलाल है, पीना हलाल है, शरबत हलाल है, खाने हलाल है, फ्रूट हलाल है, मेरा मोमिन बंदा मेरे कहने पर हलाल छोड़ेगा तो मेरे कहने पर हराम कैसे नहीं छोड़ेगा? मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, देख लो मेरा मोमिन मेरा कितना ताबेदार है। 11 महीने सब कुछ खाता रहा, 12वें महीने मैंने कहा सुबह से लेके शाम तक फ्रूट नहीं खाना, पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना, भूख लगने के बावजूद, प्यास लगने के बावजूद। और लोगों ये है मेरा बंदा जो मेरे कहने पर हलाल छोड़ देता है, बताओ ये मेरे कहने पर हराम कैसे नहीं छोड़े? अल्लाह ने अहले ईमान पर रोजे फर्ज किया और मकसद ये है, गौर करें जरा, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सामा रमज़ान ईमानन व इख्तिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। ओ लोगों, रमजान तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पैगाम लेके आया, रहमतों की बहार लेके आया, बख्शिश का ऐलान लेके आया, माह के फज़ल बल के आया। फरमाया जो बंदा भी रमजान के रोजे रखेगा, अल्लाह पाक रमजान के रोजों की बरकत से इसकी जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर देगा, इसकी बरकत से जिंदगी के सारे गुनाह माफ। इसीलिए सलफ सालेहीन 6 महीने रमजान से पहले दुआएं शुरू करते, या अल्लाह ये जो रमजान आ रहा है ना, अगर जिंदगी नहीं भी है तो या अल्लाह इतनी दरखास्त है कि बस रमजान हमारे नसीब में कर। वो बड़ी मशहूर रवायत है, सहाबी को ख्वाब आया, 2 बंदे, एक बंदा इस साल फौत हुआ, एक बंदा अगले साल फौत हुआ। जो बंदा पहले फौत हुआ ना वो शहीद हुआ मैदान जिहाद में, और जो दूसरा फौत हुआ वो चारपाई पर फौत हुआ है। तो दोनों इस्लाम इकट्ठे लाए थे, मगर साहबी क्या देखता है कि शहीद से पहले आमी मौत फौत होने वाला वो जन्नत में पहले जा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहते हैं बड़ा अजीब ख्वाब आया, दोनों इकट्ठे मुसलमान हुए, एक शहीद हो गया, दूसरा 1 साल बाद फौत हो गया, तो बाद में फौत होने वाला शहीद से पहले जन्नत में जा रहा है। आपने फरमाया ओ मेरे सहाबी किस बात पर ताज्जुब करता है, क्या तूने उसकी शहादत को देख लिया, उसके जिहाद को देख लिया, उसका मैदान में लड़ना देख लिया? तूने दूसरे बंदे की 5 वक्त की पूरा साल नमाज पढ़ना और रमजान के रोजे नहीं देखे? ये रमजान के रोजे और 5 वक्त की नमाज, इसने दर्जे इतने बुलंद किए कि उसको शहीद से पहले जन्नत। मेरे भाई रमजान को मामूली ना समझो, लोले लंगड़े बहाने शैतानी वसवसे, काम बड़ा सख्त है जी, मुझे मेहनत बड़ी करनी पड़ती है, फलां बड़ा मसला है। और अल्लाह की कसम जिन्होंने रोजे रखने थे उन्होंने काम नहीं देखे, उनके लिए जिंदगी में सबसे बड़ा काम रमजान के रोजे रखना। अच्छा भाई बाकी 11 महीने कमाने के लिए होते, रमजान तो नेकियां कमाने का महीना है। अल्लाह अकबर कबीरा, इसमें अल्लाह से सेहत सलामती मांगनी है। अगर कोई थोड़ी जी तबीयत खराब भी हो जाए, कोई थोड़ा सा मसला मसाइल भी हो जाए, तो इसमें ढीले नहीं पड़ना, इसमें रमजान के रोजे से रुखसत की नहीं ढूंढनी, बल्कि इंशाअल्लाह पूरी मेहनत से कोशिश और कावत से इसके रोजे रखें।
اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا مالک نے نا بڑا پروٹوکول دیا اس مہینے کو۔ آپ ذرا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں بہت ساری، ان میں سے صرف میں ایک سناتا ہوں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ آپ نے فرمایا لوگوں جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے، رمضان کا مہینہ آ جاتا، اللہ ذو جلال جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، اللہ پاک شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں تاکہ میرے بندے خضوع خشوع سے عبادت کرے، تاکہ میرے بندے ذوق و شوق سے عبادت کرے، تاکہ میرے بندے بھاگ بھاگ کے مسجد میں آئے، تاکہ میرے بندے زیادہ زیادہ قرآن پڑھ لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مالک نے شیطان کو باندھ دیا ہے، تجھے موقع دیا میرے بندے کر لے جو نیکیاں کرنی۔ اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے، یعنی خیر کے دروازے کھول کے میرے اللہ نے گناہوں والے شر والے سارے دروازے بند کر کے مومنوں کے لیے نیکیوں کے مواقع فراہم کر دیے۔ اللہ نے ایک موقع دیا، ایک پچ دی، ایک میدان دیا، لے بھائی مومن جتنا بھاگنا ہے بھاگ لے، جو کچھ کرنا ہے کر لے، لے میں تیری باغیں کھلی چھوڑتا ہوں۔ میں نے بہت بڑا تیرا دشمن جو تجھے وسوسے ڈالتا تھا، تجھے جاگ نہیں آنے دیتا تھا، تیری نمازیں خراب کرتا تھا، اس کو میں نے باندھ لیا۔ یار اب بھی تو نہ پڑے، اب بھی تو مسجد میں نہ آئے، پھر تیری مرضی، میں نے تو سارے تنگیوں والے راستے تیرے ختم کر دیے۔ اچھا اللہ نے بڑا شیطان باندھ دیا، چھوٹے کھلے ہیں، وہ شرارتیں کرتے رہیں گے۔ وہ کہے گا، کبھی کہے گا نہیں میرے کپڑے نہیں ٹھیک، کبھی کہے گا اصل میں میری طبیعت نہیں ٹھیک، کبھی کہے گا میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ بیچارہ آیا ہی کمزور ہے، رکھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ صحابی کا تم نے واقعہ سنا ہے جس نے روزہ رکھا، سارا دن کام کر کے آیا، آ کے بیگم سے پوچھتا ہے کچھ ہے کھانے کے لیے؟ اور پہلے زمانے میں کام بھی مشکل، وقت بھی بڑا مشکل، سہولیات بھی کوئی نہیں اور روزے بھی لمبے۔ جو بندہ افطاری کر کے سو جاتا تھا نا اس کا اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا، سحری نہیں کھائی جاتی تھی۔ یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے۔ صحابی آیا، بیگم سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ پانی پی کے روزہ کھول لیا ہے۔ وہ کہتی ہے گھر میں تو کچھ نہیں، پڑوسیوں کے گھر سے پتہ کرتی ہوں۔ وہ پڑوسیوں کے گھر پتہ کرنے گئی، یہ بیچارہ سارے دن کا تھکا تھا، لیٹا، اس کو نیند آ گئی۔ جب وہ آئی تو یہ سویا پڑا، اس نے اٹھایا، کہتا بھائی اب تو کام ختم ہو گیا، اب تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ صبح ہوئی، کام جا رہا تھا، راستے میں بے ہوش گرا پڑا ہے، لوگ دیکھ رہے اللہ کے نبی کا فلاں صحابی ہے یہاں بے ہوش پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری امت پر رخصت کر دے۔ اللہ اتنے لمبے روزے ہیں اور مشقت کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ نے رخصت کر دی۔ مسلمانوں جاؤ افطاری کرو اور اس کے بعد ساری رات تیرے لیے کھانا پینا، بیوی کے پاس جانا جائز ہے، صبح سحری کر لینا اور تیرا اگلا روزہ تب شروع۔ اور روزہ رکھنے والے اتنا لمبا لمبا روزہ بھی رکھ لیتے تھے، عذر نہیں کرتے تھے۔ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا مگر روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ آج تو یقین مانو ماہ رمضان ہمیں ماہ قرآن نہیں لگتا، ماہ طعام لگتا ہے۔ کھانے پینے کا مہینہ، سحری میں اچھا کھاؤ، پھر سارا دن سو، پھر افطاری کے لیے اچھا کھاؤ، پھر جناب آگے سو ہے۔ یہ کیا جی اس نے روزہ رکھا ہے، اس کو نہیں اٹھانا، اس کو اٹھانا ہے عصر کے بعد، کٹھی نمازیں پڑھ لے۔ یار یہ روزہ نہیں ہے، یہ تو بھوک کاٹ رہا ہے، یہ پریکٹس کر رہا ہے بھوک کرنے۔ روزے دار بندہ اس کو بھوک کی فکر نہیں، اس کو قرآن پڑھنے کی فکر ہے، اس کو قیام کرنے کی فکر ہے، اس کو دعائیں کرنے کی فکر ہے، اس کو صدقہ کرنے کی فکر ہے۔ وہ اس فکر میں رہتا ہے میں نے نیکیاں اکٹھی کیسے کرنی ہے۔
اور فکر میں کیوں نہ رہے. دیکھو اللہ کا کتنا بڑا پیکج اور کتنا بڑا انعام ہے. رمضان کی آمد پر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آتے, تیرے چوکوں میں, تیرے چراہوں میں, تیری پلیوں میں, تیرے محلوں میں کھڑے ہو کے وہ فرشتے زور زور سے آواز دیتے. وَيُنَادِي مُنَادٍ, ایک فرشتہ آ کے کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل, یا باغی الخیر اقبل, او نیکیاں کرنے والے اور نیکیاں کر لے. بڑا پیارا ڈسکاؤنٹ آفر آئی ہے, پیکج لگے ہے, سیل لگی ہے, کر لو نیکیاں کر لو. یا باغی الشر اقصر, گناہ کرنے والے اب تو شرم کر, تیرے گھر رب کا پیارا مہمان. کیوں بھی مہمان آیا ہو تو پھر بندہ مذاق بھی نہیں کرتا, سنجیدہ بات. اگر کوئی مذاق کرنے لگے کیا کہتے یار مہمان آیا, اس کے سامنے تو نہ ایسی باتیں. مہمان بیٹھا, یہ اللہ کا مہمان ہے, عامی مہمان نہیں. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ یا باغی الخیر اقبل. اللہ ذوالجلال نے فرمایا فرشتے چوکوں میں کھڑے ہو جاتے, چراہوں میں کھڑے ہو جاتے, محلوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. فرشتے بندوں کا آوازیں مارتے, ہو بندوں اللہ کا مہمان آیا, نیکیوں کا سیزن آیا, ڈسکاؤنٹ آفر آ گئی, سیل لگ گئی, اللہ کی طرف سے پیارے پیارے پیکج آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ, او گناہگار, شرابی, کبابی, زانی, 2 نمبر فراڈی, شرم کر لے, حیا کر لے. اب تو رمضان آیا, پتہ نہیں دوبارہ رمضان آئے تیری زندگی میں یا نہ آئے. اللہ اکبر کبیر. دیکھ لے پچھلے رمضان میں کتنے بزرگ چلے گئے, کتنے لوگ چلے گئے, کتنے نیک چلے گئے. کورونا کی بیماری نے کتنوں کو دنیا میں اٹھا لیا. اگر اللہ نے تجھے زندہ رکھا ہے اس رمضان کو غنیمت جان. اگر اللہ نے تجھے مہلت دی ہے اس رمضان کو غنیمت جان. اگر اللہ نے تجھے موقع دیا ہے اس رمضان سے فائدہ اٹھا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَذَاكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. خالق کائنات نے فرمایا محبوب اپنے امتیوں کو بتا دو اللہ رمضان کی ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. رمضان کا چاند نظر آ جائے تو نے دیکھ لینا اس رات میں نے جہنم سے آزادی لی, یہ دوسری رات آ گئی, اب میں نے آزادی لے لی, یہ تیسری رات آ گئی. ہر رات اللہ بندوں کی نیکیوں کی وجہ سے, بندوں کے ذوق و شوق کی وجہ سے, بندے کی لمبی لمبی نماز کی وجہ سے, بندے کے پیارے روزے کی وجہ سے, بندے کے صدقے کی وجہ سے, بندے کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ کبھی کسی کی خوبی کو دیکھ کے, کبھی کسی کی خوبی کو دیکھ کے کہتے فرشتو آج اس کا نام بھی جہنم سے نکال دو, آج اس کا بھی نکال دو. تو ذوق شوق سے نیکی کرنا. رمضان وہ پیکج کا مہینہ ہے, وہ عظیم تجھے ڈسکاؤنٹ کا مہینہ ہے کہ اللہ فرماتے رمضان کی ہر رات میں سیل لگاتا ہوں, کون آئے گا جو آج جہنم سے آزادی کو حاصل کرے. اور یہ رمضان کی ہر رات, یہ 29 راتیں یا 30 راتیں سے آگے نہیں جانا, اس میں کر لو جو کرنا ہے. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ ذوالجلال اس رات میں, ہر رات میں, رمضان کی ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کریں گے. اور اللہ ذوالجلال نے شیاطین کو باندھ دیا, جنت کے دروازے کھول دیے, جہنم کے دروازے بند کر دیے. اسی لیے تم دیکھتے ہو کبھی مسجد میں نوجوانوں کی کثرت ہے, اسی لیے دیکھتے ہو مسجدیں بڑی بڑی ہیں, اسی لیے دیکھتے ہو ساری افطاری میں بڑے بڑے پیارے انتظام ہے. فجر کی نماز میں بھی مسجدوں میں رونق ہے, عشاء کی نماز میں بھی لمبا لمبا قیام ہے. کوئی ادھر بیٹھا دعا کرتا ہے, کوئی ادھر بیٹھا لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے, کوئی رکوع لمبے کر رہا, کوئی سجدے لمبے کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بابا برکتا ماہ رمضان دیا, بابا برکت
چڑیا ماہ رمضان دائے اللہ سونے بے مہمان دائے ہویا بند شیطان یا شیطان دیا بابا برکتہ ماہ رمضان دیا اور غور کرنا ذرا گھڑیاں رحمتاں برکتاں بریاں انے ایک گھڑیاں رحمتاں برکتاں بریاں انے خوشیاں مومنہ تائیں چڑیاں انے پیا رحمتاں تمبو تام دیا بابا برکتاں ماہ رمضان دیا کیسی عظیم برکتیں اللہ اکبر کبیرہ کہ تنگ دست یا کوئی بیمار ہوئے تنگ دست یا کوئی بیمار ہوئے بے اولاد یا کوئی لاچار ہوئے آوازہ آندیاں نے رحمان دیا بابا برکتہ ماہ رمضان دیا اللہ جلال بندوں کو وعدے دیتے او میرے بندوں آ جاؤ میرے منانے کا ٹائم او میرے بندے آ جاؤ مجھ سے معافیاں لینے کا ٹائم او میرے بندے آ جاؤ مجھ سے قبولیت کی گھڑیوں میں مانگ لو اللہ اکبر کبیرہ جو بندہ کہتا ہے میری بیماریاں نہیں ختم ہوتی وہ رات کو آ کر کو دیکھے جو بندہ کہتا ہے میرے کاروبار نہیں چلتے وہ میرے رب کے قریب آ کے تو دیکھے جو بندہ کہتا ہے مجھے اولاد نہیں ملتی مالک فرماتے مجھ سے مانگ تو دیکھے کائنات والوں رمضان کی گھڑیوں میں بالخصوص اللہ ذوالجلال ہر دن اور ہر رات میں اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتے تیری سحری میں قبولیت کا ٹائم تیری افطاری میں قبولیت کا ٹائم اذان سے لے کر کے اقامت تک قبولیت کا ٹائم فرض نمازوں کے بعد قبولیت کا ٹائم اللہ منتظر بیٹھتے میرا بندہ ان میں سے کسی گھڑی میں آ جائے مجھ سے مانگے میں رب وہ ہوں جو خود اعلان کر کے کہتا ہوں میرے بندوں آ جاؤ اور اگر تو نے فوراً لینا ہے اور اگر تجھے جلدی چاہیے تو پھر ایسے کر بھوکی لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی بے چین لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی درد مندوں کو رات کو نیند نہیں آتی تو پھر ایسے کر تہجد ٹائم میرے پاس آ جا یہ وہ کارڈ ہے جو فی الفور میرے ساتھ رابطہ کروا دے اللہ کی قسم ہم نے سمجھا نہیں جو سمجھتے تھے نا انہوں نے اپنی ساری مصروفیت چھوڑ کے اپنا سارا ٹائم قرآن کو دیا تھا واللہ میں سوچتا ہوں ماہ رمضان یہ ماہ قرآن تھا مسلمانوں نے اس کو ماہ طعام بنا دیا کھانے پینے کا مہینہ جس گھر میں کبھی کوئی فروٹ نہیں آئے گا تو رمضان میں فریجیں بھری رہیں گی کہیں پکوڑے بن رہے کہیں سموسے کہیں فروٹ آ رہا ہے یہ بن رہا ہے پہلے افطاری میں تسلی پھر کہتے ہیں ابھی میں ذرا نماز پڑھ کے آ جاؤں پھر دو دو ہاتھ کرتا ہوں آخر پھر اتنا کھا لیں گے پھر کہ قاری صاحب چھوٹیاں چھوٹیاں صورتیں پڑھا سارا قرآن پڑھنا کتنے فرض آسانی پیدا کیا ماشاءاللہ ساری ان کو اپنے مقصد کی حدیثیں یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ رمضان کی میں بات نہیں کر رہا عام دنوں کی صحابی ہے عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے ایک دن میں نے کہا یا رج اللہ کے نبی کے ساتھ تہجد پڑھتا ہوں جا کے رمضان نہیں عام دنوں میں تہجد پڑھنے کے لیے آگے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں نے سورۃ البقرہ پڑھی آپ نے 2 رکعتوں میں سورہ بقرہ پڑھی اور سورہ بقرہ ایسے نہیں پڑھی جیسے ہمارے حافظ پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہماری مسجدوں میں پھر بھی کوئی سمجھ آنے والی بات ہوتی ہے اگر کہیں اردا گرد چلے جاؤ تو وہی حدیث صادق آتی کم من قارئ تلا القرآن والقرآن یلعنو کتنے قاری قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنتیں ڈال رہا ہوتا ہے اور تیرے پھٹے منہ بدبختہ تباہ کر کے رکھ دیا میں اس لیے میں آیا تھا عوف بن مالک کہتے ہیں محبوب نے سورۃ بقرہ کیسے پڑھی جب آیت عذاب سے گزرتے تھے تو کھڑے ہو کے دعا کرتے تھے یا اللہ
عذاب سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، قبر سے عذاب سے بچا لے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت رحمت سے گزرتے تھے تب دعا کرتے تھے اللہ میں تیری اس رحمت کی امید لگا کے کھڑا ہوں، یا اللہ یہ رحمت مجھے بھی نصیب فرما۔ او بن مالک کہتے ہیں 2 رکعتوں میں پیغمبر نے سورہ بقرہ پڑھی اور ہر آیت عذاب پر اور آیت رحمت پر روک روک کے دعا کرتے رہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رکوع کیا، صحابی کہتے ہیں میرے نبی نے رکوع بھی اتنا ہی لمبا کیا جتنا لمبا قیام کیا تھا۔ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 4تھی دفعہ پڑھنا اللہ کی قسم ناجائز نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس مولوی نے بتا دیا کہ 3 دفعہ پڑھنا چاہیے، یہ 3 دفعہ سب سے کم مقدار ہے، اس سے کم پڑھو گے رکوع نہیں ہوگا۔ تو 1000 دفعہ پڑھ سبحان ربی العظیم، تو 1100 دفعہ پڑھ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پورا لفظ پڑھ، پورا لفظ پڑھ۔ صحابی کہتے ہیں محبوب نے رکوع میں پتہ کیا پڑھا؟ سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمتی، یہ 4 لفظ پڑھتے تھے، بار بار پڑھتے تھے، سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمتی۔ میرے نبی نے اتنا لمبا رکوع کیا جتنا لمبا قیام کیا، اور پورے رکوع میں یہ 4 لفظ پڑھتے رہے، سبحان ذی الجبروت، یا اللہ تیرا جبر، تیرا قہر بہت بڑا ہے، تو پاکیزہ بھی بہت ہے، اور اگر تو غصے میں آئے تو تیرا جبر بھی بہت بڑا ہے، والکبروتی، یا اللہ تیری کبریائی بھی بہت بڑی، تو سب سے بڑا ہے، کوئی نہیں تجھے پہنچ سکتا، والعظمتی، یا اللہ ساری عظمت تیری، سارا قہر و جبال تیرا، یا اللہ ساری ملکیت تیری، سارے تصرفات تیرے، کسی بندے کے پاس ککھ نہیں، اللہ سب کچھ تیرے پاس ہے، تو سب چیزوں کا مالک ہے، تو ہی دینے والا، کوئی کسی کو نہیں دے سکتا۔ صحابی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھ رہے تھے، اور نفلوں کے اندر نا اونچی آواز سے بھی جملے کہے جا سکتے ہیں، تو نفلوں کے اندر میرے نبی یہ دعا کرتے رہے، سننا ذرا، کہتے ہیں پھر پیارے پیغمبر نے سجدہ کیا تو سجدہ بھی اتنا ہی لمبا کیا جتنا لمبا رکوع کیا تھا، اور آپ سجدے میں بھی یہی جملے کہتے رہے، سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمتی، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ، جتنی دفعہ مرضی پڑھ، اور یہ دعائیں بھی پڑھ، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، یہ رکوع کے اندر اور سجدے میں پڑھنا جائز ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ ساری تسبیحات میرے نبی رکوع میں پڑھا کرتے تھے، سجدے میں پڑھا کرتے تھے۔ صحابی کہتا جتنا لمبا قیام تھا اتنا لمبا رکوع کا، جتنا لمبا رکوع تھا اتنا لمبا سجدہ تھا۔ یہ رمضان نہیں غیر رمضان کی بات کر رہا ہوں، رمضان میں تو میرے نبی نے بتایا نہیں قیام کا۔ اور مفتیوں سنو ذرا، کہتے ہیں مولوی صاحب آج 3 دنوں سے زیادہ تراویح پڑھنا جائز ہی نہیں، کیوں بھئی؟ کہتے اللہ کے نبی نے 3 دن نہیں پڑھی۔ ماشاءاللہ اپنے مقصد کی حدیثیں دیکھو کتنی یاد، میرے نبی نے پہلی دن کسی کو نہیں بتایا، رات مسجد میں آئے قیام شروع کیا، کچھ صحابہ نے دیکھا انہوں نے بھی پیچھے قیام شروع کر دیا، انہوں نے اگلے دن بتایا کہ یار رات تو مزہ ہی آ گیا، محبوب پیغمبر نے بڑا لمبا قیام کروایا، اللہ کی قسم بڑا ہی دل خوش ہوا، اور صحابی آگے اکٹھے ہو گئے۔ دوسری رات انہوں نے کیا، انہوں نے کل اور لوگوں کو بتایا، میرے نبی نے اعلان نہیں کیا، میرے نبی نے اشتہار نہیں چھپوائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مومنو جب تم نمازی تھے، تم جمعے پڑھنے والے تھے، امت کو اشتہار چھپانے کی ضرورت نہیں تھی، آج کھینچ کھینچ کے لاتے، اشتہار کے اوپر موٹا کر کے لکھا جاتا ہے، پروگرام کے بعد وہ لکھ لیتے لنگر کا انتظام ہوتا ہے، تم لکھ لیتے ہو کھانے کا وسیع انتظام ہوتا ہے۔ یہ کھانے کے چاول کھینچ کھینچ کے لاتے بندے،
جب امت کھانے کے لیے آئے گی قرآن کے لیے نہیں آئے گی تو کیا سمجھ آئے گا ان کو؟ یہ تو بیٹھیں گے چسکے کے لیے بس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابی کہتے ہیں تیسری رات اور زیادہ رش ہوا، اتنی مسجد فل ہو گئے کہ جگہ نہیں۔ چوتھی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا مسجد نبی فل ہے تو آپ گھر میں ہی چلے گئے، نکلے ہی نہیں۔ صحابہ انتظار کر کے اچھا وہ جو پہلی رات قیام کیا تھا نا وہ تھوڑا کیا تھا، جو دوسری رات قیام کیا تھا وہ اس سے زیادہ تھا، جو تیسری رات کا قیام تھا صحابی کہتے ہیں وہ عشاء سے شروع آپ نے کیا، اور 3 دن جو نبی نے پڑھیا سنو ذرا، عشاء کے بعد آپ نے شروع کیا اور اتنا لمبا قیام کیا ہمیں خطرہ تھا کہ فجر کی اذان ہو جائے گی، ہماری سحری بھی فوت ہو جائے گی۔ 20 منٹ میں 20 تراویحوں کا ایوارڈ حاصل کرنے والے مسلمان کو نبی کے اس حدیث پر غور کرنا چاہیے۔ قیامت والے دن یہ قرآن باعث وعید نہ بن جائے، پکڑ کا باعث نہ بن جائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ آپ نے فرمایا لوگوں اس بندے نے روزہ رکھا ہی نہیں، اس بندے کو روزے کا فائدہ ہی نہیں۔ جس بندے نے روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ نہیں چھوڑا، اپنی زبان کا روزہ نہیں رکھا، اپنی آنکھ کا روزہ نہیں رکھا، اپنے کاموں کا روزہ نہیں رکھا، اپنی زبان کا روزہ نہیں رکھا، اپنے ہاتھوں کا روزہ نہیں رکھا۔ زبان کا روزہ ہے تو اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا۔ کانوں کا روزہ ہے، کانوں سے بھی کوئی حرام چیز نہیں سنے گا۔ آنکھوں کا روزہ ہے، سارا دن قرآن پڑھ، غیر محرم سامنے آئے تو فوراً آنکھیں بند کر لے، میرا روزہ ہے۔ فرمایا کوئی بندہ روزے دار سے لڑتا ہے نا، اس کو گالی دیتا ہے تو روزے دار گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا، وہ کیا کہتا ہے انی صائمن، یار اصل میں میرا روزہ ہے، میں گالی دوں گا میرا نقصان ہوگا، یار میرے پیکج میں سے پیسے نکل جانے ہیں، یہ تو ہمیں بڑا خطرہ رہتا ہے نا۔ اور رمضان میں گالی دے گا روزے کی حالت میں، چغلی کرے گا، غیبت کرے گا، اس کے روزے کا وزن ختم ہو جائے گا، اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ اس لیے فرمایا مومن کے ساتھ اگر کوئی جاہل آ کے لڑنا بھی شروع کر دے تو وہ گالی دیتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، یہ آگے کیا کہتا ہے؟ ایک ہی جملہ کہتا ہے انی، او یار میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ وہ جو بھی کہتا ہے یہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ میرا روزہ ہے۔ یعنی تو جتنی بھی حرکتیں کر رہا ہے ان سب حرکتوں میں میں حصہ نہیں لے سکتا، میرا نقصان ہوگا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ روزہ وہ ہو جو قیامت والے دن باعث سعادت بھی بنے، باعث شفاعت بھی بنے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والوں دو بندے ایسے ہیں جو بڑے ہی بد نصیب ہیں۔ آپ نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کائنات والوں بہت سارے بد نصیب ایسے ہوں گے جن کو قیامت والے دن روزے کا بدلہ صرف بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس نے اپنے پیٹ میں تو واقعی کوئی چیز نہیں جانے دی، لیکن چگلیاں کر کے، غیبتیں کر کے، سن کے، آنکھوں سے گناہ کر کے اس نے اپنے روزے کو تیر مار مار کے گناہوں کے نا اس بچارے کو مردہ کر کے پھینک دیا، اس لیے آج وزن ہی کوئی نہیں۔ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِ إِلَّا السَّحْرِ، اور کتنے رات کا قیام کرنے والے ایسے ہیں جھٹکے والی نماز، نہ رکوع میں اطمینان، نہ سجدے میں اطمینان، نہ قرآن کی سمجھ، نہ فہم، کچھ نہیں۔ فرمایا قیامت والے دن آئیں گے، اللہ فرمائیں گے بس رات کا جاگنا اور کھڑا ہونا ہی تجھے بچا اور ککھ نہیں بچا تیرے پلے۔ کیوں؟ نہ قرآن تجھے کوئی سمجھ آیا، نہ تجھے کوئی قرآن تو نے سنا ہے، نہ تو نے قرآن پڑھا ہے۔ تو اس مسجد کو ڈھونڈتا تھا جو سب سے تیز تراویح پڑھائے گا، بس تو نے پڑھ لی، تیرا بھی کام پورا ہو گیا، اور آج میرے پاس کچھ نہیں ہے۔
اور اللہ کے لیے ہاں قرآن پیارا پڑھو، قرآن خوبصورت پڑھو، اگر تو خود پڑھ سکتا ہے پڑھ، لیکن کم از کم پڑھو تو صحیح نا، یہ نہیں کہ ادھر بھی نہ پڑھو اور گھر بھی نہ جا کے پڑھو۔ گھر میں جا کے اگر تو پورا پارا پڑھنا چاہتا ہے پڑھ، تجھے اجازت ہے۔ مسجد میں سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض نہیں ہے تراویحوں کی، مگر محبوب نے یہ ضرور فرمایا کہ جو بندہ امام کے ساتھ شروع کرے گا اور وتر تک امام کے ساتھ رہے گا، اس کو پوری رات کے قیام کا اجر اللہ اس کے نام اعمال میں لکھ دے۔ یہ تو پیکج 1 گھنٹہ پڑھے گا اور ساری رات کا اجر تیرے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے نا، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ۔ اللہ فرماتے کچھ لوگ ایسے جو راتوں کو کھڑے رہتے قیام کرتے رہتے ہیں اور قیام کے اندر روتے رہتے ہیں اور میری جنت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اور عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب یہ آیت اتری نا تو میں کہتا ہوں کہ یہ آیت عثمان بن عفان کے بارے میں اتری۔ ہم نے عثمان کو دیکھا رمضان نہیں غیر رمضان میں، عثمان لمبا قیام کرتے تھے، روتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے قرآن۔ اور ابن کثیر کی صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث، صحابی کہتے ہیں عثمان بن عفان کو بعض دفعہ ہم دیکھتے تھے پوری ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ جاتے تھے، پوری رات ایک ہی رکعت میں کھڑے ہو کر۔ اور ہم کہتے تھے عثمان یار تو تھکتا نہیں ہے؟ تو آگے سے کہتے تھے اللہ کی قسم اگر دل صاف ہو جائے نا تو جو لذت قرآن پڑھنے میں وہ اللہ نے دنیا میں کسی اور چیز میں رکھی نہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے بابا عمر قیام کرتے، تھوڑی دیر سوتے عشاء کے بعد پھر اٹھ جاتے قیام کرتے، اور قیام کرنے کے بعد پھر جب تہجد کا ٹائم ہوتا نا تھوڑا وقت رہ جاتا تو گھر میں آ کے خواتین کو اٹھاتے اور خواتین کو اٹھاتے ہوئے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ نے حکم دیا نبی حکم دو اپنے گھر والوں کو کہ اٹھو نماز پڑھو، اٹھو نماز پڑھو۔ یہ فرض کے لیے نہیں ہے، یہ تہجد کے لیے ہے، اس لیے میں تہجد کے لیے اٹھا رہا ہوں۔ اٹھو میرے اہل خانہ، تم میں سے کوئی بچی کوئی خاتون ایسی نہ ہو جو تہجد نہ پڑھے۔ حضرت عمر اپنے گھر کی عورتوں کو غیر رمضان میں اٹھایا کرتے تھے تہجد کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی عملا قط اتما، کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو عمل کرے۔ آپ نے فرمایا انجالہ من عذاب اللہ، اللہ اس کو اپنے عذاب سے بچاتا ہے تو صرف ایک طریقے سے بچاتا ہے، یہ ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ بندہ جب شروع کر دیتا اللہ مصیبتیں تکلیفیں بیماریاں وائرس دکھ ختم کر دیتے ہیں، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا کون سا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، اس کو محبت سے پڑھنا ہے، پیار سے پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان ماہ قرآن بنانا ہے۔ اگر آپ ہر نماز میں صرف 4 صفحے قرآن کے پڑھ لینا، ہر نماز میں فجر میں ظہر میں عصر میں مغرب میں عشاء میں، رمضان میں آپ کے 2 قرآن ختم ہوں۔ اگر آپ 2 صفحے پڑھیں گے ہر نماز میں آپ کا 1 قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اب تیری مرضی 2 صفحے پڑھ کے 1 قرآن مکمل کر، 4 صفحے پڑھ کے 2 قرآن مکمل کر، 8 صفحے پڑھ کے 4 قرآن مکمل کر۔ ماہ رمضان کو قرآن والا بنانا ہے اور قرآن مجید کا نا ترجمہ پڑھنا ہے، ترجمہ پڑھنا، غور و فکر کرنا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں میں نے پوچھا محبوب آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں؟ کچھ نہ کچھ بار میرے نبی کے سفید تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو بکر میری عمر نے مجھے بوڑھا نہیں کیا، مجھے دنیا کے کسی دکھ نے بوڑھا نہیں کیا۔ شیبتنی ہود و واقعہ، یہ جو سورت ہود ہے نا، سورہ مرسلات ہے، سورت انفطار ہے، سورہ عبس و تولى ہے، ان سورتوں نے میں نبی کو بوڑھا کر دیا ہے۔ جب میں جہنم کی آیتیں پڑھتا ہوں نا تو میرا دل اندر سے جلتا ہے، جب میں عذاب کی آیتیں پڑھتا ہوں نا تو دکھ سے میں روتا ہوں۔ اس دکھ نے میرے بال سفید کر دیے ہیں۔ اللہ یہ نبی والا ہم و غم اور نبی
والا سوز قرآنی ہم سب کو نصیب فرما اللہ ہماری نسل کو ذوق و شوق نصیب فرما قرآن سے والے اعلیٰ محبت نصیب فرما اللہ ماہ مقدس کے روزے اور قیام ہم سب کو نصیب فرما میرے اللہ زندہ رکھنا ایمان پر موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرمانا